گزشتہ جمعے بھی اس موضوع پہ گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہے۔ تو جس شخصیت کو اور جس ہستی کو اللہ کم الحاکمین نے اپنا محبوب بنایا ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ سارے محبوبوں سے بڑھ کے محبوب ہو۔ دنیا میں انسان مختلف رشتوں سے محبتیں کرتا ہے۔ باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بھائیوں سے، بیٹوں سے، بیویوں سے، دنیاوی مال سے، کاروبار سے، گھر بار سے۔ اللہ کم الحاکمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ان ساری محبتوں کے نام لے کے کہا، قل، اے نبی اعلان فرمائیے، ان کو بتائیے کہ ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، واموال اقترفتموها، اور وہ دنیاوی مال جو تمہارے پاس موجود ہے، وتجارہ، اور تمہارا کاروبار، ومساکن ترضونها، اور تمہارے پسندیدہ گھر بار، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، ان سب کے اللہ نے نام لے کے تو بات کیا سمجھائی؟ فرمایا کہ اگر ان ساری محبتوں سے، ان سارے رشتوں سے جو تمہاری محبت ہے، جو کہ فطری محبت ہونی بھی چاہیے، اگر ان ساری محبتوں سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر تم اللہ کے امر اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ان سے محبت کرنا منع نہیں ہے، ان سے محبت ایک بشری اور فطری تقاضا ہے، لیکن ان محبتوں میں انسان اس قدر جو ہے محو ہو جائے اور اس حد تک ان محبتوں میں الجھ جائے اور ان کے اندر اس حد تک کھو جائے کہ اپنے خالق و مالک کو بھی بھول جائے اور اس کا جو محبوب ہے اس کو بھی بھول جائے، تو یہ بات اللہ کم الحاکمین کو گوارا نہیں ہے۔ دوسرا مقام سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مومنو، جب تک نبی کی ہستی، نبی کی ذات، نبی کی شخصیت تمہیں تمہاری جانوں سے بڑھ کے عزیز نہیں ہے، وازواجہ امہاتہم، اور تم ان کی ازواج مطہرات کو اپنی ماؤں کا رتبہ نہیں دیتے، انہیں اپنی ماں نہیں سمجھتے، انہیں وہ حیثیت جو ماں کی ہونی چاہیے تم نہیں دیتے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں جو اللہ نے تمہارے لیے انجام رکھا ہے وہ بھی بڑا عبرت ناک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ذی وقار جب تک ہم اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے ان ساری محبتوں سے بڑھ کے جو اللہ نے نام لے کے بتائے سورہ توبہ کے اندر کہ ماں باپ، بیوی بچے، کاروبار، دنیاوی مال و متاع، کوٹھی بنگلے، گاڑیاں، یہ ساری محبتیں جب تک اللہ رسول کی محبت جو ہے ان ساری محبتوں کے اوپر غالب نہ آ جائے تو میں اس وقت تک تمہارا ایمان نہ مکمل ہے اور نہ ہی رب کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ تو حضرت ذی وقار جو موضوع اصل ہمیں سمجھنا درکار ہے وہ یہ ہے کہ محبت کس طرح کی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ہمیں یہی سنائی دیتا ہے اور یہی سکھایا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سارا کچھ جائز ہے۔
کیا یہ جملہ قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے؟ لذیذ بکار نہیں، بالکل یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے۔ ہاں، میرے نبی علیہ السلام سے پہلے یہ جملہ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اس کے مطابق چلتے تھے، محبتیں اپنی مرضی سے ہوتی تھیں، جب مفادات پورے ہو جاتے تھے پھر چھوڑ دیا جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں کے کوئی قانون نہیں تھے، کوئی اصول نہیں تھے، طاقتور اپنی جو ہے طاقت کے مطابق اس کا جنگ کا اصول ہوتا تھا، وہ جسے چاہے قتل کر دے، جسے چاہے معاف کر دے، قتل کرنے کے بعد بھی اس کی بے حرمتی جس حد تک کرنا چاہے کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر ایسا نہیں رہا کہ بندہ اپنے آپ کو اہل ایمان بھی کہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائے، اور وہ کسی بھی معاملے میں آزاد ہو کہ جو مرضی کر لے۔ یہ جو مرضی والی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو مسلمان کی تعریف کا ہی نہیں پتا۔ اگر ہمیں لفظ مسلم کی ڈیفینیشن کا پتہ چلے کہ یہ تعریف کیا ہے تو بھائیو بہت سارے مسئلے یہیں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ناک کے اندر نکیل ہے، مہار ہے، اور وہ مہار، وہ نکیل اس کے مالک نے پکڑی ہے، وہ جب چاہے اس کو چلائے، چاہے اسے دھوپ میں باندھ دے، چاہے سائے میں باندھ دے، چاہے کھانے کو دے، چاہے بھوکا رکھے، چاہے پینے کو دے، چاہے پیاسا رکھے۔ یعنی ایسا اونٹ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے، وہ اس کے حکم کا پابند ہے، وہ جیسے چاہے اس کا مالک اسے چلا سکتا ہے، اس کے اوپر بوجھ لا دے، جو بھی کرنا چاہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوئیں اپنی مرضی سے، اٹھیں اپنی مرضی سے، کھائیں اپنی مرضی سے، پئیں اپنی مرضی سے، خوشیاں اپنی مرضی سے، غمیاں اپنی مرضی سے، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بس نماز اور قرآن؟ بھائیو نہیں، اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے جس کے اندر ہر چیز میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی، اور اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو دین اسلام صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے، اس کے دن تو روشن ہیں ہی ہیں، اس کی راتیں دنوں سے زیادہ روشن ہیں۔